السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، قرآن پاک میں پڑھ رہی تھی تو میں نے پھر کچھ پوائنٹس لکھے ہیں تو جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سب کو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی میسنجر تھے۔ تو میسنجر جو تھے ان کا کیا کام تھا، ان کا ایک پرپس تھا، ان کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا، گول تھا۔ آپ کا بھی کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گول کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پھیلانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہر وقت صبر کرنا چاہیے، ہمیں دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آزمائش آتی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے ان چیزوں کے لیے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہمارے گزشتہ تمام گناہ ہیں ہمیں، اور جو ہم پریزنٹ میں جو گناہ کرتے ہیں ہمیں ان تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اور دعا تو مومن کا ہتھیار ہے نا، اس سے انسان ثابت قدمی بھی حاصل کرتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا بانڈ بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ہر اس عمل کو کرنا چاہیے جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ عمل صالح کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ میں نے لکھا ہے کہ مال جو ہے وہ آزمائش ہے، اسے اچھے راستے پہ خرچ کرو ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دل کو ٹٹولو کہ تم دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غموں کا عادی انسان کو بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں کہ اچھا اب یہ غم آ گیا، یہ دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، اب چھٹا جب غم آتا ہے نا تو ہم انسان عادی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس غم کے بعد نا انسان کو امن ضرور ملتا ہے۔ آپ نے جیسے کہتے ہیں نا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ تو دوسرا اب اور یہاں پر جیسے دیکھے میں نے لکھا ہے غم تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا، امن نازل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ امن نازل کر دیتا ہے غم کے بعد، کیونکہ غم تو زندگی کا حصہ ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ جب آپ کرتے ہیں نا کہ ہمیں بالکل تکلیف کیوں آتی ہے، تکلیف اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو آزما رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ امن بھی دے دیتا ہے، اور ہر غم میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہم سے کچھ ہو نہیں نہ رہا ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ اب اس کام کا ہم سے کوئی آؤٹ پٹ ہمارا نکل نہیں رہا ہوتا، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کام کو اللہ کے سپرد کر دینا ہوتا ہے۔ ہمیں اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن سب کچھ جو ہے نا اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور تمام الجھنوں کو نکال دینا چاہیے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دعا میں نے دوبارہ بتا رہی ہوں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے نا تو انسان پھسل جاتا ہے۔ کس طرح پھسل جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض چیزوں سے انسان جو ہے وہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان کب حاوی ہو جاتا ہے، جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اس پر اس طرح مسلط ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو مومن اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو قوی مومن ہوتا ہے، قوی مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو کمزور ہوگا نا اس پر شیطان آرام سے حاوی ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس آپ نے اپنے ذہن میں یاد رکھنے ہیں۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔